اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب رآک دیکھتے ہیں آپ کو الذین وہ لوگ جو کافر ہوئے ان یتخذونک وہ بناتے ہیں آپ کے ساتھ الا ہزوا صرف مذاق کیا ھذا الذی یہ وہ شخص ہے جو یذکر یاد کرتا ہے برائی کے ساتھ آلہتکم تمہارے خداؤں کو وہم حالانکہ وہ خود بذکر الرحمن رحمان کے ذکر سے ہم کافرون وہ انکاری ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 36 رکوع نمبر 3 درس قرآن کی نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور ابو جہل اپنے ایک دوست ابو سفیان کے ساتھ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزر گئے، چونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام واحد خدا کی تبلیغ کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے یہ بت جھوٹے ہیں، جن خداؤں کو یہ پوجتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، سچا خدا صرف وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ تو انہیں اس بات پہ غصہ تھا اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بن گئے کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاس سے گزرنے لگے، تھوڑے سے آگے تشریف لے گئے، تو ابو جہل نے اپنے دوست سے کہا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو کہ بنی عبد مناف کا نبی ہے؟ کیا تم بنی عبد مناف کے نبی کا انکار کرتے ہو؟ یہ باتیں اس نے کہی، یعنی اس کے جواب میں کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس پلٹے تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم باز نہیں آتے ہو؟ ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو تمہارے چچا ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوا ہے، ایسا وبال نازل ہوگا تو پھر تم باز آؤ گے؟ اس کے بعد رب ذوالجلال نے آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا اور جب رآک دیکھتے ہیں آپ کو الذین وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، وہ کیا ان یتخذونک الا ہزوا وہ صرف آپ کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ان کا جملہ کیا تھا؟ اھذا الذی یذکر آلہتکم کیا یہ وہ شخص ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے ابو جہل نے کہا کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا یعنی کہ تمہارے خداؤں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، برائی سے کرتا ہے۔ پھر اللہ نے جواب دیا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے ہم کافرون وہ خود ہی انکاری ہیں،
یعنی یہ میرے محبوب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بتوں کی برائی کرنے والا ہے، حالانکہ بت کچھ بھی نہیں دے سکتے، نہ نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے مالک ہیں۔ میرا نبی تو ان کا ذکر برائی سے اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہیں ہی برے، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ باطل معبود ہیں جو انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں۔ حق خدا صرف میں ہوں۔ میرے نبی نے تو ان خداؤں کی برائی کی ہے جو ہیں ہی جھوٹے، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اس خدا سے منہ موڑے ہوئے جو ہے سچا۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ سچے رحمان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس کا انکاری، اس کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ ٹھیک سے بھی نہیں کرتے، گستاخی کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے درس قرآن کے سامعین، یہاں پر آپ میں سے جن کے دماغ ذوق مطالعہ میں انتظار کرتے رہتے ہیں اور جس وقت درس قرآن ہوتا ہے تو ان کے اذہان میں سوال پیدا ہوتے ہیں، تو آج بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے اور پیدا ہوا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نور سے فرمایا کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جس وقت تک تمہارے لیے بھی وہی وبال نازل نہ ہو جائے جو وبال ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی کہ ولید بن مغیرہ کی کہانی کیا ہے، سٹوری کیا ہے؟ اصل میں یہ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا چچا تھا، بڑا مالدار تھا، 10 اس کے بیٹے تھے، بہت مالدار تھا، اور اپنے رشتہ داروں کو کہتا تھا کہ تم میں سے جس نے بھی نبی کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرف ہو گیا تو میں اس کو اپنے مال میں سے مال نہیں دوں گا۔ بہت مالدار آدمی تھا۔ اس نے ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی اور اس نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ جب ہم سورہ قلم میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مفصل ذکر ہوگا، لیکن آج لگے ہاتھوں صرف اور صرف چند باتیں اس کے بارے میں، چونکہ ہمارے موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا یہ واقعہ بھی، تو یہ واقعہ تھوڑا سا میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ نبی تو یہ پاگل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو قرآن اس پہ نازل ہوا ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جلال میں آ کر اس کے 10 عیبوں سے قرآن میں پردہ اٹھا دیا۔ ایک اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا تھا کہ پاگل ہے، اللہ کو اتنا غضب آیا، اللہ اتنا ناراض ہوا کہ اس کے 10 عیبوں سے پردہ اٹھا دیا۔ سورہ قلم آیت نمبر 10 یہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، ذرا سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں۔ علامہ رازی کی تفسیر کا نام ہے تفسیر کبیر، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کا نام بھی تفسیر قرطبی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا اور انتہائی ذلیل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ قسمیں کھانا بھی اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے، زیادہ قسمیں کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بندہ وہی اچھا ہے جو بات کرے تو اگلے یقین کر لیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بندہ ٹھیک ہے، بات کرے تو اگلے یقین کر لیں۔ بندے کو قسم اٹھانے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ کچا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے بارے میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہمازٍ مشاء بنمیم، جو تانا زن ہے، جو دوسروں کو تانے مارتا ہے، مشاء عیب لگانے والا ہے، دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، بے نمیم لوگوں میں فساد کے لیے چغل خوری کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مناع للخیر، جو بلائی کے کاموں سے روکنے والا بخیل ہے، اثیم سخت گناہ گار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، جو بد مزاج اور درست خو ہے اور بد اصل بھی ہے، یعنی زنا سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کیا کہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں ان کا جواب خدا اس طرح قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
ان کانا ذا مال و بنین، اس لیے کہ یہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے، فخر اور غرور کرتا ہے، اس کو ہم نے اولاد دی ہے بجائے شکر کے اور بجائے عاجزی کے یہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جتنے ذلت امیز القابات باری تعالیٰ نے اس بدبخت کو دیے، آج تک کلام الہی میں کسی اور کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں ہوئے۔ اس نے ایک کلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی میں کہا، اللہ نے اس کے 10 عیبوں سے پردہ قرآن میں اٹھا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اور عذاب کا ذکر فرمایا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر کیا کریں گے؟ داغ لگائیں گے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور میں ایک اور ترجمہ ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، تو وہ بزرگ بہت ہی زیادہ غصے میں آئے اور انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اب ہم اس کی سور جیسی ناک پر داغ لگائیں گے، کہ اللہ پاک نے سخت غضب میں فرمایا۔ اور بدر کے موقع پر وہ زخمی ہوا اور اس کی ناک کٹ گئی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ ساری زندگی ناک کو چھپا کر رہتا تھا، شرم کے مارے ناک یعنی پردہ اوپر کپڑا رکھتا تھا وہ۔ اللہ پاک نے دنیا میں یہ حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی۔ میرے درس قرآن کے ناظرین اور سامعین اور حاضرین، آج کے درس قرآن سے پہلا سبق ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے نبی کے گستاخی سے بھی بچائے اور اپنے نبی کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بچائے۔ اور دوسرے نمبر پر اس آیت نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ تو میں یہ آیات پڑھ کر جو اس کے عیب بیان ہوئے تو بڑا لرزہ براندام ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عیبوں سے بچائے۔ وہ عیب کیا ہے جی؟ پہلا عیب ہے جی کہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ دوسرا عیب کیا ہے جی؟ کسی کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ تیسرا عیب کیا ہے جی؟ کسی کے اندر عیب نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ چوتھا کیا ہے جی؟ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے۔ پانچواں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، سرکش ہو جائے جو بندہ، گناہ ہے تو گناہوں سے بڑا ہوا ہے، اور جتنی بھی غلطیاں ہیں، ایک غلطی کی، دوسری کی، تیسری کی، بندہ مومن سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے بعد گناہ کہ گناہ گار ساخت، یہ گناہ وہ گناہ، گناہ کے بعد انسان ڈٹ جائے، توبہ کے لیے خیال ہی نہ آئے۔ اس کے بعد بد مزاج ہونا، آپ نے بعض لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اتنی بد مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں بد مزاج ہونے سے۔ سخت خو بھی خدا کو ناپسند ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ سخت خو ہوتے تو یہ اتنے عاشق جو آپ کے گرد ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتے۔ سخت خو ہونے سے بھی اللہ میں محفوظ فرمائے۔ بد اصل ہونا، عزیز دوستو، آخری بات، اس نے ولید بن مغیرہ نے جا کے اپنی ماں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اور جب ہم حضور کا نام سنیں تو ہم کہیں کیونکہ حضور کے ہم غلام ہیں، عاشق ہیں، کہ محمد نے میرے بارے میں 10 عیب گنوائے جو کہ قرآن میں نازل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ باقی 9 عیب تو میرے اندر ہیں، میں بد مزاج بھی ہوں، چغل خور بھی ہوں، میں غیبت بھی کرتا ہوں، میں تانا بھی مارتا ہوں، میں عیب بھی لگاتا ہوں، میں قسمیں بھی کھاتا ہوں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کیا میں اپنے باپ کا نہیں ہوں؟ ماں کو کہنے لگا اگر مجھے سچ نہیں بتائے گی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں۔ ماں نے کہا تو مجھے مارنا، تیرا جو باپ تھا جس سے میں نے شادی کی تھی، تیرا جو نقلی باپ تھا وہ نامرد تھا۔ تو پھر میں نے سوچا اس کی اتنی دولت ہے تو یہ دولت جو ہے یہ اس کے مرنے کے بعد کہاں جائے گی، تو میرا وارث کوئی نہیں ہوگا۔ پھر میں نے چراواہے کو بلایا تو اس سے تو پیدا ہوا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنی ٹھاٹھ، اتنی دولت، اتنی ثروت، لوگ اس کے نام کی مالا جپتے تھے، وحید اس کا لقب تھا کہ ایک ہی ہے، اپنے باپ کا ایک ہی ہے، اور اس کا طوطی بولتا ہے، 10 بیٹے ہیں اس کے،
مال، دولت، نوکر چاکر، لونڈیاں، عیاشی، ہر طرف جناب اس کے ڈنکے بجتے تھے اس کی شہرت کے۔ کیسا ذلیل ہوا جو بندہ نبی پاک کو چھوڑتا ہے صلی اللہ علیہ نبی نے کرے۔ اور آپ جب سورہ قلم میں پہنچے گے، زندگی رہی تو میں آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں گا کہ اسلام کے بالکل قریب سے آ کر بدبختی ہو، بالکل قریب اسلام قبول کرتے کرتے ابو جہل نے ایک ایسا طریقہ اپنایا اور ایسی چال چلی کہ پھر یہ گستاخوں میں شمار ہو گیا۔ بالکل اسلام قبول کرنے والا تھا، یہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بدبختی سے محفوظ رکھے، ایسے بدبختوں کی جو ہے وہ دوستیوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ظاہر مغرب والے ایسے ہی لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔